هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم. یہ سورت ہے قرآن مجید میں، اس کا نام سورۃ الدہر ہے، اور دہر کا معنی ہوتا ہے زمانے کا۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ انسان، اور انسان ہم سب، یہ دو نام ملاؤ اس سورت کا ایک نام ہے سورہ دہر، دوسرا نام ہے سورہ انسان، تو دونوں کو ملا کر کے نتیجہ نکلے گا کہ انسان کو زمانہ، ٹائم، سمے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھائی تو ایک زمانے میں غریب تھا، تو مالدار ہو گیا، تو تیرے غریبی کے دن یاد کر، اور غریبی کے دن کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر۔ کبھی الٹا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالدار ہوتا ہے پھر غریب ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تیری مالداری کے دن یاد کر، اور اب تو کیسا غریب فقیر بن گیا وہ یاد کر۔ یہ دونوں چیز یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی کہ انسان پہلے غریب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنائے تو وہ اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جائے۔ اور کبھی انسان مالداری سے غریبی پر آ جائے تو یہ صبر کرنے کا وقت ہے۔ تو انسان کو زمانے سے بڑا لیسن لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ اور یہ بات دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ غریبی کے بعد مالداری بہت اچھی ہے، لیکن مالداری کے بعد غریبی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اس انسان کو اس دنیا میں، اس جگت کے اندر جو زمانہ، جو ٹائم ملتا ہے،
اس سے لیسن لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے، نصیحت لینی چاہیے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے اوپر ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ وہ زبان کے اوپر بولنے کے لائق بھی نہیں تھا۔ آج اگر کوئی آدمی بولے کہ بھئی اس کو منی نکلی تو لوگ ذرا اچھا نہیں سمجھتے۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ ایک منی کے ناپاک قطرے سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ جو خوبصورت انسان ہے اس کو اللہ نے ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اور یہ بات قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائی، اور یہ اس لیے بیان فرمائی تاکہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے کہ اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے مجھے پیدا کیا کہ اگر یہ منی نکلتی تو پورے بدن کو دھونا پڑتا، غسل کرنا پڑتا۔ یہ منی نکلتی کپڑے پر بدن پر لگتی تو اس کو پاک اور صاف کرنا پڑتا۔ ایسی گندی اور ناپاک چیز سے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو ہمیشہ انسان سوچے کہ میری پیدائش منی کے ناپاک قطرے سے ہوئی ہے، پھر ہر وقت دو ناپاکی اس کے ساتھ لگی ہے، ایک پیشاب کی اور ایک بڑے استنجے کی۔ یہ دو ناپاکی بھی ہر وقت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بدن کے اندر پیشاب بھی ہے، استنجا بھی ہے، جب تقاضا ہوگا تو انسان اس کو نکالے گا، خارج کرے گا۔ غرض یہ کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ناپاک اور گندی چیز سے پیدا ہوا، اور ناپاک اور گندی چیزیں میرے اندر موجود ہے۔ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا کہ مجھے جو ہے ایک انسان بنایا۔ اسی لیے ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنے آپ کو بہت پاک مت بتلاؤ کہ میں بہت پاک ہوں، بہت صاف ہوں، بہت نیک ہوں، بہت اونچے درجے کا ہوں، کبھی ایسا مت سمجھو۔ جو انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھتا ہے، یعنی روحانی اعتبار سے، وہ انسان بہت بڑی غلطی کے اندر۔ ہم ظاہر میں تو پاک ہوتے کہ ماشاءاللہ غسل کر لیا پاکی ہو گئی، وضو کر لیا پاکی ہو گئی، لیکن گناہوں کی ہمارے اندر گندگی ہے۔ قسم قسم کے ہم نے گناہ کیے، قسم قسم کی گناہ کی برائیاں اور گندگیاں ہمارے دل دماغ کے اندر موجود ہے۔ کبھی اس گندگی کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اور جو آدمی یہ سمجھے گا کہ میں گناہ سے بالکل پاک ہوں، مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یا میں بے قصور ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ انسان کے اوپر شیطان کا بڑا اثر ہے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں، اس انسان کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوا، وہ توبہ نہیں کرے گا، وہ روئے گا نہیں اللہ کے سامنے، وہ معافی نہیں مانگے گا اللہ کے سامنے،
حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس کلہم خطاؤون، سارے لوگ گنہگار ہیں، تمام انسان گنہگار ہیں۔ بے گناہ نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، باقی نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ سب لوگ گنہگار ہیں۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا وہ اپنے اللہ کے سامنے روئے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا۔ مثلاً ابھی 15 شعبان آ رہی اور اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اب جو انسان یہ سمجھے گا کہ میرے اندر گناہ ہے، میرے اندر برائیاں ہیں، میں مجرم ہوں، میں پاپی ہوں، وہ انسان اللہ کے سامنے رو رو کر کے معافی مانگنے والا بنے گا۔ دیکھیے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم شیطان کی اولاد نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق کیا کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، گناہ میننگ چھوٹی سی بھول چوک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، کہ آدم اور حوا جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن اللہ نے ایک جھاڑ بتلایا، اس کے پاس نہیں جانے کا، پاس بھی نہیں جانے کا، کھانا نہیں، اس کے پھل مت توڑنا، اللہ نے منع کر دیا۔ حالانکہ روایتوں میں ہے کہ اب اس دنیا کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ درخت اور جھاڑ کی پابندی باقی نہیں رہے گی، اب وہ جھاڑ کی اجازت ہو جائے گی، آدم علیہ السلام کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی۔ لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر پابندی لگائی جنت میں کہ لا تقربا هذه الشجرة، اس جھاڑ کے پاس بھی مت جاؤ۔ اب شیطان نے چکر چلایا، فوسوس الیہم الشیطان، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اچھی طرح یاد رکھ لو، شیطان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ دل کے اندر گندے گندے وچار ڈالتا ہے، اسی کو وسوسہ کہتے ہیں، گندے گندے خیال ڈالتا ہے، یہ شیطان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ آپ مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو شیطان آ کر آپ کو پکڑتا ہے کہ بھائی مسجد مت جاؤ۔ ہاں، انسانوں میں جو شیطان ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جو اصلی شیطان اور اس کی اولاد ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ وہ دل میں وسوسہ ڈالے گا، گندا وچار ڈالے گا کہ چلو فلاں جگہ کھیل ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ، فلاں جگہ شادی ہو رہی وہاں کھانے چلے جاؤ، فلاں جگہ محفل لگی ہوئی وہاں چلے جاؤ۔ یہ شیطان دل میں گندا خیال ڈالے گا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے شیطان کی کہ وہ انسان کے دل کے اندر گندا خیال ڈالے گا، گندا وچار ڈالے گا، گندے وسوسے ڈالے گا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے ایک ایمان والے کی ہمت بہت مضبوط ہونی چاہیے، خاص کر کے شیطان کے وسوسے کے سامنے مومن کی ہمت بہت پاورفل ہونی چاہیے کہ شیطان جب دل کے اندر گندا خیال ڈالے، گندا وسوسہ ڈالے، اس کی طرف دھیان مت دو اور نیک کام کرنے کے لیے آ جاؤ، نیکی کے کام پہ آ جاؤ۔
ایک واقعہ سن. شیطان اس نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا. یعنی اللہ کا حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اس کو نکال لیا. ہزاروں سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام طور پہاڑ پہ اللہ کو ملنے جا رہے تھے تو شیطان ملا. شیطان کہنے لگا موسیٰ تم اللہ کو ملنے جا رہے ہو, ذرا میرے لیے بھی اللہ کو سفارش کر دو کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے, بہت سزا ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تیرے گناہ معاف ہو جاوے اور تو شیطان بنے سے باہر نکل جاوے تو سب کا بھلا ہو جائے گا. تو میں ضرور اللہ کو کہوں گا. موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے. اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے اندر اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا کہ شیطان کی بات اللہ کو پہنچانا بھول گئے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا, یا موسیٰ ادی الامانہ, تمہارے پاس کسی کی امانت ہے ہم کو پہنچانے کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا, ہاں اللہ ایک امانت ہے, وہ نیچے طور پہاڑ کے نیچے شیطان ملا تھا, وہ معافی مانگتا ہے, وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, اور اللہ میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو معاف کر دو تاکہ سارے انسان کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دروازہ رحمت کا توبہ کا کھلا ہوا ہے, شیطان کو کہو ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں. بات وہی ہے کہ تو نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا, تو اب تو آدم دنیا میں زندہ نہیں ہے, تو چلا جا اور آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے تو ہم تجھے معاف کر دیں گے. اس سے دلیل مت پکڑنا, چونکہ یہ شیطان کو اللہ نے کہا ہے, انسان کو نہیں کہا ہے. تو کہا شیطان تو جا, تو نے زندگی میں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا, تو آدم کی قبر کے پاس جا کے سجدہ کر لے, میں تیرا گناہ معاف کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے کہ بہت آسان کام ہے. اور بعض روایتوں میں یوں آیا کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ڈالا اور لمبے زمانے کے بعد ایک مرتبہ جہنم سے نکالا, کہا دیکھ تجھے معافی مل سکتی ہے, تو نے جو گناہ کیا تھا تو آدم کے سامنے سجدہ کر دے. تو طور پہاڑ سے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی شیطان کو کہا. شیطان بھی انتظار میں کھڑا تھا کہ کیا جواب لاتے ہیں موسیٰ. تو کہا موسیٰ اللہ تیری توبہ قبول کریں گے, بس شرط اتنی ہے کہ تو سجدہ کر لے. تو شیطان نے کیا جواب دیا کہ زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیا مرے لے آدم کو سجدہ کروں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بس وہیں سے بات بگڑ گئی. یہ شیطان کا مزاج ہے, اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. آدم علیہ السلام سے ذرا سی بھول چوک ہو گئی کہ جس درخت کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کھا لیا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو گئی. یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. شیطان نے بڑی پٹی پڑھائی تھی کہ آدم یہ جھاڑ کھاؤ, جنت میں ہمیشہ رہنے کا ویزا مل جائے گا. اب کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی, حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے معافی مانگنا شروع کر دیا, رونا چالو کر دیا. اور پہلے انسان تھے, پہلے نبی تھے, اسی لیے غلطی پر کیسے معافی مانگنی وہ بھی معلوم نہیں. تو اللہ کو کہا کہ اللہ مجھے معافی مانگنے کا طریقہ سکھاؤ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, کہ اللہ معافی مانگنے کا طریقہ سکھاؤ. تو اللہ نے کہا آدم کیسے معافی مانگو, میں بتاتا ہوں.
یہ معافی مانگنے کا طریقہ خود اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتلایا، اور آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ نے آدم کو معاف کر دیا۔ ہم آدم کی اولاد ہے، اگر ہم بھی وہ کلمہ پڑھیں گے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اسی لیے یہ کلمہ یاد کر لو جو اللہ نے خود سکھلایا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمہ خود اللہ نے سکھلایا آدم علیہ السلام کو۔ کتنا پیارا کلمہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہمارے مالک، ہم کو پالنے والے اللہ، ہم نے گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ گناہ ظلم ہے، نافرمانی ظلم ہے، اس لیے کہ یہ گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آدمی اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے، تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ آپ معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ اس لیے اللہ معاف کر دو، رحم کر دو۔ یہ دعا ہر مومن یاد کر لے، اور رمضان میں بھی اللہ سے یہ دعا پڑھ پڑھ کے معافی مانگے، افطار کے وقت، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں گناہوں کی گندگی کے اندر ہوں، میرے اندر گناہ ہے، برائی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اسی کو پیارے آقا اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم خطاؤون، سب گنہگار ہیں، لیکن اچھا گنہگار کون؟ خیر الخطائین التوابون المستغفرون، جو توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے وہ بہت اچھا گنہگار ہے، بہت اچھا گنہگار ہے، جو توبہ کرے اور معافی مانگے۔ توبہ اور معافی میں فرق ہے، دھیان میں رکھو۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ برے کام چھوڑ کے اچھے کام کرنا، یہ توبہ ہے۔ گناہ کے کام چھوڑ کے نیک کام کرنا، یہ توبہ ہے۔ آؤٹ لائن چھوڑ کر کے صحیح لائن پہ آ جانا، یہ توبہ ہے۔ اور استغفار کا مطلب کیا؟ اللہ سے کہے اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، یہ استغفار ہے۔ اور یاد رکھو میرے دینی بھائیوں، استغفار کے لیے پہلی شرط یہ کہ آدمی کے دل کے اندر پچھتاوا ہو، اپنے گناہ پہ پچھتاوا ہو۔ مدرسے میں ایک بچہ یا اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کو، استاد کو بھول ہو جائے تو استاد اس کو کچھ کہتے ہیں، سزا دیتے ہیں، ٹیچر سزا دیتے ہیں، وہ ہنستا ہے، تو ٹیچر کیا کہتے ہیں کہ تجھے تیری بھول پر شرم بھی نہیں ہے، پچھتاوا بھی نہیں ہے، تجھے بھول بتائی تو تو ہنستا ہے۔ تو استاد کو اور غصہ آتا ہے، ماسٹر کو غصہ آتا ہے، ٹیچر کو غصہ آتا ہے۔ بس یہی حال ہے، سمجھ لو کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کو ایک دم ہلکا لے وے، لائٹلی لے وے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بندہ پچھتاتا ہے کہ اللہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، دل میں پچھتاوا۔ خالی زبان سے شبد بولنے سے کام نہیں چلے گا، دل میں پچھتاوا، التوبۃ الندم، کہ آدمی پچھتاوے کہ اللہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ کو وعدہ کرے، اور پھر اللہ کے سامنے رو رو کر آنسو بہاوے،
اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یاد رکھ لو کہ جو آنسو اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں وہ آنسو جہاں ہوں گے، جس آنکھ میں ہوں گے، وہاں جہنم کی آگ اور دھواں نہیں لگ سکتا. جو آنسو اللہ کے ڈر سے نکلے. باقی جہنم کی آگ ہے نا، کوئی پانی نہیں بجھا سکتی. سارا سمندر جہنم میں ڈال دو نہیں بجھا سکتے، آگ نہیں بجھ سکتے. لیکن یہ آنسو ہے، آنسو سچے دل سے اللہ کے سامنے آنسو، یہ جہنم کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. اسی لیے ایمان والے بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. سحری کے پہلے یا بعد میں اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، رو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، اور جو گناہ برائی اپنے اندر ہو اس کو چھوڑ دو اور سیدھی لائن کے اوپر آ جاؤ. اللہ ہم کو یہی سمجھاتے ہیں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اے منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والے انسان، تو تکبر مت کر، تو بڑائی مت مار، تو اپنے آپ کو پاک مت سمجھ، تو بہت گندا ہے، گنہگار ہے. تو اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے معافی مانگنے والا بن جا. اور یاد رکھو، جہاں لوگ استغفار کرتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، خدا کا عذاب نہیں آتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب لوگ استغفار کریں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، عذاب دور ہو جائے گا. اسی لیے دینی بھائیوں، یہ سیزن آ رہی ہے اللہ سے مانگنے کی، استغفار کی، توبہ کی، آنسو بہانے کی. یہ سیزن میں کما لو، جنت کماؤ، گناہ سے معافی کما لو. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.